اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برج کورس کا یہ 23واں دن ہے اور ہم 7ویں جماعت کی اردو مضمون کی 23ویں شیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دیکھیے، اس شیٹ میں نظم کا حصہ پیش کیا گیا ہے اور نظم میں اشعار جو ہیں ان اشعار کی تشریح کو سمجھنا، مختلف لفظوں سے آپ کو واقفیت حاصل ہو، اس مہارت پر زور دیا گیا ہے۔ آؤ معلوم کریں۔ استاد یا سرپرست کی مدد سے اشعار سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے اقتباس بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں، اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں اس سوال کا جواب لکھیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ نظم سورج کے فائدے۔ جماعت ششم۔ پچھلے سال جب آپ چھٹی میں تھے، ششم جماعت کی کتاب، اردو کتاب کی ایک نظم ہے سورج کے فائدے، اس نظم کا حصہ پیش کیا گیا ہے۔ مختلف اشعار ہیں اور انتہائی سادہ الفاظ، آسان الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یقیناً آپ کو اشعار کی تشریح میں آسانی ہوں گی، آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے۔ میں نظم کو ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ، پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی، غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے یہ، ٹھٹھرنے سے ان کو بچاتی ہے یہ، پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں، نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی۔ دیکھیے، نظم ختم ہوئی۔ یہاں پر 5 اشعار دیے گئے ہیں۔ پہلے شعر میں کہا گیا ہے اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یعنی روشنی کا نام دھوپ ہے۔ یہی دھوپ دنیا میں کئی روپ رکھتی ہے۔ کہیں پر اسے دھوپ کہتے ہیں، کہیں پر اسے کہتے ہیں سورج کی روشنی، کہیں پر سورج کی کرنیں، الگ الگ روپ ہے اس کے۔ کبھی بہت زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے، کبھی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، کبھی ہلکی دھوپ جو ہے وہ مریضوں کے صحت یاب کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کہیں اناج کی کھیتیاں پکانے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے الگ الگ شعبے میں اس کا بھی ایک الگ اپنے روپ ہے۔ پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی۔ دیکھیے، دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ جب زور کی سردی پڑتی ہے تب دھوپ کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے۔ غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے یہ۔ سردی میں غریبوں کے پاس کمبل نہیں ہے، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے مکمل سامان نہیں ہوتے، اس لیے ان کے لیے دھوپ بہت بھلی، خاص طور پر بھلی لگتی ہے، کیونکہ انہیں وہ ٹھٹھرنے سے، کانپنے سے، سردی سے سکڑ جاتے ہیں وہ جو لوگ، ان سے ان کو بچاتی ہے۔ اور یہی دھوپ پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، اناجوں کی کھیتیاں جب برسات کے بعد جو ہلکا گرم پڑتا ہے تو یہ دھوپ جو ہے یہ اناج پکانے کے کام آتی ہے۔ اس دھوپ کی وجہ سے اناج پکتا ہے، جنہیں وہ اناج، جس اناج کو روز سارا جہاں کھاتا ہے، وہی اناج اس دھوپ کی وجہ سے پکتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو پھر زندگی ہی نہیں، کیونکہ زندگی میں اناج کا پکنا اور بہت ساری چیزیں جو ہے سورج کی بدولت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو زندگی کا تصور ہی نہیں، اس کی بدولت سبھی لوگ جیتے ہیں۔ دھوپ کے الگ الگ روپ ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ اس طرح سے آپ تشریح جب کریں گے تو شعر کے اشعار کے آس پاس کے الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگلے کچھ جملے اپنی طرف سے اس میں جمع بھی کر کے اسے اچھی طرح سے جملہ بندی کر کے تشریح پیش کر سکتے ہیں۔ آؤ معلوم کریں۔ خالی جگہ پر کیجئے۔ پڑا کرتی ڈیش ہے جب زور کی۔ آپ نظم دیکھیے، نظم کے اندر جو ہے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے وہاں سے الفاظ مل جائیں گے۔ ہیں اس کی بدولت تو ڈیش، نظم کے اشعار میں سے آپ ڈھونڈیے۔ پکائے ڈیش کی یہ کھیتیاں، یہ بھی نظم کے اشعار میں ملیں گے۔ ایک شعر ہے، اس کے اندر ہی خانہ پوری مل جائے گی۔
اور تخیلاتی بنے۔ نمبر 1 عنایت، یہ 5 حرفی لفظ ہے، آپ ایسے 5 حرفی لفظ لکھیں جن کے آخر میں تے آتا ہے۔ دیکھیے عنایت، کرامت، شرافت، ایسے 5 حرفی لفظ ڈھونڈیے، اور ڈھونڈ کر آپ کتنا ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لکھنے کہا گیا جس کے آخر میں تے آتا ہے۔ اور 5 حرف، 5 دیکھیے عنایت میں 5 ہے نا، عین، نون، الف، یہ تے، اس نے کیا قید لگایا گیا، کیا قید لگائی گئی ہے ہمارے لیے، 5 حرفی لفظ ہو اور آخر میں تے آئے، ایسے لفظ ڈھونڈ کر آپ لکھیے۔ دوسرا کام آپ کو دیا گیا کہ اس نظم کو ترنم کے ساتھ، لے کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، یاد کر لیجیے اور اسے گنگنائیے۔ یہاں پر یہ شیٹ مکمل ہوئی۔ شکریہ، خدا